إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. رواہ مسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، عز و شان، جاہ و جلال رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہو، جو ہم سب کا خالق و مالک رازق. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. درود و سلام کا نذرانہ ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ مقدسہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا. مختصر سے حمد اور صلات کے بعد سورہ کہف کی ایک آیت کریمہ اور مسلم شریف کی ایک روایت جس کے راوی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی. آج کے اس خطبہ جمعہ کا عنوان ہے ایمان و عمل کی اہمیت، فضیلت اور فوائد. مجھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ایمان و عمل کا بار بار تذکرہ کیا ہے. بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان کیا ہے اس کی ضرور اہمیت ہے.
کیونکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا، نجات کا ذریعہ یہی ایمان و عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے مختلف جگہ، مختلف روایتوں، مختلف آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایمان اور عمل کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بارے میں اللہ نے اس کا فائدہ بیان کیا۔ اللہ نے سورہ رعد میں فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین ٹھکانہ تیار کر کے رکھا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ سورہ فاطر میں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے، اور ان کے لیے اجر کبیر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کی طرف مائل ہوئے، رب کی طرف جھکنے والے ہوئے، رب کی طرف جھکنے والے، رب کی طرف مائل ہونے والے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک اصحاب الجنت، یہ لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے جنت الفردوس کے باغات میں مہمان نوازی ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ وہاں سے نکلنا پسند نہیں کریں گے۔ مطلب جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی بیزارگی نہیں آئے گی، کوئی اکتاہٹ نہیں ہوگی، یا کوئی آدمی کو بور محسوس نہیں ہوگا۔ ایسی جنت اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے عطا کرے گا۔ تو محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، یہ اعمال میں سب سے افضل عمل ہے، اس کے بعد دیگر اعمال ہیں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو ایمان کا معنی کیا ہے؟ ایمان عقیدہ، یعنی اقرار، عقیدہ و عمل کا نام ہے۔ ایمان اقرار، عقیدہ و عمل کا نام ہے۔ تو آدمی زبان سے اللہ تعالیٰ زبان سے اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، وہی خالق و مالک رازق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کا عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں، ساجی نہیں۔ اس کے علاوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی و رسول ہیں۔ اللہ نے آپ پر قرآن مجید نازل کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے سچی اور سب سے بہترین کتاب ہے، جس پر عمل کر کے آدمی دنیا اور آخرت کی نجات حاصل کرتا ہے۔ تو ایمان یعنی زبان سے اقرار کرنا، دل میں اعتقاد کرنا، دل میں یقین کرنا، دل سے یقین کرنے کا نام ایمان ہے۔ اعضاء اور جوارح سے اسے کر کے بتانے کا نام ایمان ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ حدیث جبرائیل، یہ مشہور حدیث ہے، اس میں ایمان کی یہ تفصیل بیان کی گئی ہے۔ 6 ارکان ہیں: اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اور اچھے اور بری تقدیر پر ایمان، اور آخرت پر ایمان۔ یہ ایمان کے ارکان ہیں۔ تو ایمان عقیدہ و عمل کا نام ہے۔ اللہ کے نبی عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما
ان کی جو رضی اللہ عنہ ان کی جو حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی، اللہ کے نبی نے فرمایا ذاق طعم الایمان، ایمان کا بھی ایک مزہ ہے، ایمان کی بھی ایک مٹھاس ہے، ایمان کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کا مزہ اس نے چکھ لیا جو اللہ کو رب مان کر راضی ہوا۔ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، وہی خالق و مالک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہی اسی کی اطاعت فرما برداری مجھ پر لازم ہے۔ اس نے جو رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے ان کا طریقے کو اپنانے میں میرے لیے نجات ہے۔ تو من رضی باللہ ربا، جس نے اللہ کو رب مانا اور اس پر رضامندی کا اظہار کیا، وبالاسلام دینا، اور دین اسلام کو تسلیم کیا، اور دین اسلام کو اللہ کا محبوب پسندیدہ دین قرار دے کر اس پر راضی رہا، اس پر عمل کیا اور اس کو پسند کیا اور اس پر گامزن رہا، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ، اور اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر، رسول مان کر آپ کی اتباع کی، آپ کی پیروی کی، اور تو ایمان کا مزہ اس کو حاصل ہو گیا، ایمان کا مزہ اسے مل گیا۔ اور ایک روایت میں جو صحیح الجامع کی ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ مل ایمان و ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سرت کا حسنت کا وسعت کا سیئت کا، اور اے انسان، اے اللہ کے نبی نے اس آدمی کو اللہ کے نبی نے جواب دیا جب تو نیکی کرے، اچھا کام کرے، بھلا کام کرے، تجھے اس سے خوشی حاصل ہو، اس سے خوشی حاصل ہو، اس سے اطمینان حاصل ہو، اس سے سرور حاصل ہو، اور تیرے اندر نیکی کا جذبہ ہو، نیکی کا شوق ہو، اور اچھے کام کرنے کا کہ تڑپ ہو، تو یہی ایمان کی علامت ہے، یہی ایمان ہے۔ وسعت کا سیئت کا، اور جب تو کوئی برا کام کرے اور گناہ کا کام کرے، تیرے دل میں تجھے حسرت ہو، شرمندگی ہو، ندامت ہو، اور تیرے دل میں بے چینی ہو، اور تیرے دل میں ایک قسم کی چبھن ہو، تو سمجھ لے کہ نیکی تجھے اچھی لگے اور برائی تجھے بری لگے، تو یہی ایمان کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو سمجھا دیا۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد ضرور آدمی کو نیکی کرنا پسند کرتا ہے، نیکی کرنے کو آدمی محبوب رکھتا ہے، نیک عمل کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گناہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حاک فی صدرک، جب تیرے دل میں یعنی کھٹک چبھن پیدا ہو جائے، تو گناہ کر رہا ہے، گناہ کرنے کے بعد تیرے اندر چبھن محسوس ہو، کھٹک محسوس ہو، تو سمجھئے کہ یہی گناہ ہے، تو اس سے باز رہا، اس سے دور رہنے کی کوشش کر۔ تو محترم حاضرین، تو ایمان اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان سے ہمیں نوازا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی ایمان کی بدولت ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے، اننا آمنا، اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ تو ایمان کی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایمان کا حوالہ دے کر ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، اپنے ایمان کا حوالہ دے کر اے اللہ تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، تجھے کو ماننے والے ہیں، تیری پرستش کرنے والے ہیں، اور عقیدہ رکھنے والے ہیں کہ تو ہی ہمارا معبود حقیقی ہے۔ تو ایمان انسان کے اندر جب ہوتا ہے تو ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ الایمان یزید و ینقص۔ اور ایک بات
آپ کو میں یہ بتاؤں، ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی حلاوت آدمی کے اندر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آدمی اللہ اور رسول کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب، اپنے دل میں محبوب قرار دیتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتے ہیں، تو یہ ایمان کی حلاوت ہے، یہ ایمان کی مٹھاس ہے، یہ ایمان کی چاشنی ہے۔ تو الایمان یزید و ینقص، ایمان زیادہ ہوتا ہے، ایمان کم ہوتا ہے۔ الایمان یزید بالطاعت و ینقص بالمعاصی، ایمان اطاعت کے ذریعے زیادہ ہوتا ہے، اللہ کی فرما برداری کے ذریعے زیادہ ہوتا ہے۔ وینقص بالمعاصی، اور گناہ کی وجہ سے ایمان میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے ایمان میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ معصیت سے پرہیز کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بڑی ایک جامع اور بہترین بات بتائی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ حدیث صحیح الجامع میں ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں ہے ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب، اے لوگو ایمان تمہارے اندر ایسے ہی پرانا ہوتا ہے جیسا تمہارا کپڑا پرانا ہوتا ہے، یعنی ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ ایمان تمہارے اندر ایسے ہی پرانا ہوتا ہے جیسے تمہارے اندر تمہارا کپڑا پرانا ہوتا ہے۔ کپڑا پہننے کے بعد، یعنی نیا کپڑا، بعد میں اس کی جو اس کا رنگ ہوتا ہے، اس کی شائننگ ہوتی ہے، کم ہوتی ہے۔ اسی طرح ایمان کی مثال اللہ کے نبی نے دی، اور پھر فرمایا فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، اے لوگو تم اللہ سے دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں تمہارے ایمان کی تجدید فرمائے، تمہارے ایمان کو نکھارے، تمہارے ایمان کو سنوارے، اور تمہارے ایمان میں اللہ تعالیٰ زیادتی عطا فرمائے۔ اسی لیے اللہ سے ہم دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں زیادتی فرما، ہم کو ثابت قدم رکھ، اے اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ محترم حاضرین، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے اندر جو ان کی تڑپ اور جذبہ تھا، اس کے بارے میں کیا کہنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ابن ابی شیبہ میں ان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو بلاتے تھے، کبھی ساتھیوں کو بلاتے تھے اور کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتا، تم ہمارے ساتھ بیٹھو تاکہ ہم تھوڑی دیر اپنے دین و ایمان کی باتیں کر کے اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ اجلس بنا نؤمن ساعتا، مطلب اللہ کو یاد کر کے، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کر کے، صدقہ و خیرات کر کے، نیکی بھلائی کے کام کر کے، اللہ کا ڈر اور خوف دل میں لا کر کے، رو کر کے، توبہ استغفار کر کے ہم اپنے ایمان میں زیادتی کریں، اپنے ایمان کو نکھاریں، اپنے ایمان کو سنواریں، کیونکہ یہ ایمان کیا ہے؟ معصیت سے، یعنی غفلت سے، لاپرواہی سے، یعنی دنیا کے پیچھے دنیا طلبی سے یا دنیا کے ہو کر رہنے کی وجہ سے یعنی ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے، معصیت سے، ناشکری سے، اللہ کی نافرمانی سے اور گناہوں کے کام سے ایمان میں، یا غفلت و لاپرواہی سے، نیکی کے کام کرنے میں سستی کاہلی سے ہماری ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ محترم حاضرین، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے مسلم شریف کی روایت ہے، کتاب التوبہ میں بھی یہ حدیث ذکر ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے، آپ کے مجلسوں میں بیٹھتے تھے، آپ سے علم حاصل کرتے تھے، آپ کی باتوں کو سنتے تھے، ان کے ایمان میں تازگی ہوتی تھی۔ پھر گھر جاتے تھے، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے، گھر میں باغات جاتے تھے، اپنے باغ جاتے تھے، وہاں کام کاج کرتے تھے۔ ان کے دل میں ایک خیال آیا کہ ہم جب اللہ کے نبی کے پاس ہوتے ہیں ہماری کیفیت الگ ہوتی ہے، وہاں جنت کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کا ذکر ہوتا ہے، نیکی بھلائی کے کاموں کا ذکر ہوتا ہے، تو ہمارے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ گویا کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو طلب کر رہے ہیں اور اس سے پناہ مانگ رہے ہیں، لیکن جب ہم اپنے بیوی بچوں میں آتے ہیں تو ہماری کیفیت الگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ دل میں ان کے خیال پیدا ہونے کے بعد گھر سے باہر نکلے، حضرت ابو بکر ملے۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ اے حنظلہ کہاں جا رہی ہو؟ حنظلہ نے کہا نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ حنظلہ نے حضرت ابو بکر نے کہا کیا بات ہے؟ حنظلہ نے کہا ایسی ایسی کیفیت ہے۔ دونوں مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی سے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا اے حنظلہ، اگر تمہاری یہی کیفیت جو میری مجلسوں میں ہوتی ہے، گھر میں بھی ہو، ہر جگہ بھی ہو، تو فرشتے تمہارے بستروں پر تمہیں ملاقات کریں گے، راستوں میں فرشتے تم سے ملاقات کریں گے۔ لیکن اے حنظلہ، ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ ساعتن یا حنظلہ، یعنی کچھ گھڑی آدمی یعنی ایسی باتوں سے، ایسے دنیا کی کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کیفیت اس کے دل میں نہیں رہتی۔ تو اس حدیث کے باب میں امام مسلم نے یہ ذکر کیا ہے کہ آدمی ذکر اللہ کا کرتے رہے، لیکن کبھی کبھی آدمی اگر ذکر کو چھوڑ دے تو جائز ہے۔ مطلب کیا؟ گھر کے کام میں اور دیگر ضروری کام میں تھوڑی دیر کے لیے غافل رہا تو اس پر اللہ کی طرف سے کوئی عیب نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے۔ اب ہماری بھی کیفیت ایسی ہی ہوتی ہے جب نماز میں ہوتے ہیں یا واعظ و نصیحت کی مجلسوں میں ہوتے ہیں یا اچھے جمعہ کے خطبات میں ہوتے ہیں، عیدین میں ہوتے ہیں، رمضان مبارک میں ہوتے ہیں، ہمارے ایمان کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ تو ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے۔ اب ایمان میں زیادتی کی ہم کوشش کریں، ایمان کو ہم سنوارنے کی کوشش کریں، ایمان کو ہم مزین کرنے کی کوشش کریں۔ ایمان کو ہم مزین کرنے کے لیے ہمارے اندر اخلاص پیدا کریں، ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا کریں، اللہ کو رضامند، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نیک عمل کریں۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو عمل ہم کریں گے، شیطان کا ہمارے اوپر زور نہیں چلے گا، شیطان کا زور ہمارے اوپر نہیں چلے گا، ہم شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ اے اللہ تعالیٰ، تیری ذات کی قسم، اے اللہ تعالیٰ، میں انہیں برے عمل کو ان کے پاس سوار کر کے، اچھا بنا کر کے ان کو گمراہ کرنے کی میں کوشش کروں گا، ان کو راہ راست سے میں بھٹکاؤں گا اور ان تمام کو میں راہ راست سے دور کر دوں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، لیکن اے اللہ تعالیٰ، تیرے مخلص بندے جو ہوں گے، جو تیری رضا کے لیے دنیا میں کام کرنے والے اور تیری رضامندی کے لیے نیک عمل کرنے والے اور تجھ کو خوش کرنے کے لیے، تجھ کو راضی کرنے کے لیے نیک عمل کرنے والے،
اس پر میرا بس نہیں چلے گا، زور نہیں چلے گا اور انہیں میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہم چھوٹا عمل کریں لیکن اس کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ یہ شیطان کے لیے سب سے بھاری ہے، کیونکہ جو عمل خالص ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ اس پر مدد، نصرت، رحمت، برکت، خیر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ اس کا زبردست فائدہ ہوگا، لوگوں کے دلوں میں فائدہ ہوگا، لوگوں کے دلوں میں براہ راست فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ محبت ڈال دے گا، الفت ڈال دے گا، خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ یہ زبردست اللہ کے فائدے ہیں۔ محترم حاضرین، ایمان عمل کا نام ہے۔ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں۔ الایمان بضع و سبعون شعبہ اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ۔ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، اس میں سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اس میں ادنا درجہ، سب سے کم تر درجہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی، حیا، شرم و حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ یہ شرم و حیا ہمارے اندر ہے تو وہ بھی ایمان ہے، ایمان میں داخل ہے۔ محترم حاضرین، حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، مسلم شریف کی روایت ہے، ایمان عمل کا نام ہے، ایمان عمل کا نام ہے۔ عمل سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، عمل میں سے ایمان پختہ ہوتا ہے، عمل سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اور آدمی کے لیے یہ ایمان نجات کا ذریعہ۔ ایمان کے بہت سے فوائد ہیں، ایمان عمل صالح کے۔ مختصر سی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اگر وہ کہے تو بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔ زبان کی حفاظت بھی ایمان میں داخل ہے، زبان کی حفاظت، اچھی بات کہنا، بھلی بات کہنا، یہ بھی ایمان ہے۔ ہم زبان کی بھی حفاظت کریں، یہ بھی ہمارے لیے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ، پڑوسی کے وہ ایذا نہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی بہتر طور پر مہمان نوازی کرے۔ یہ بھی ایمان میں داخل ہے۔ محترم حاضرین، چھوٹا سا چھوٹا عمل اگر اخلاص سے کیا جائے اللہ کے ہاں بہت اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ ایک واقعہ مختصر سا میں بیان کر کے آخر میں مختصر سے 2 بات بیان کر کے ختم کر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشہور واقعہ ہے، سورہ حشر کی آیتوں میں اس کا ذکر ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ کے نبی حضرت اللہ کے نبی کے پاس ایک مہمان آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے بیویوں کے گھر بھیجا، لیکن کسی بیوی کے گھر میں کھانا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے جو آج اس مہمان کی ضیافت کرے گا؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، میں لے گئے، بیوی کو اطلاع نہیں دی، چلے گئے، لے کر گئے، لیکن گھر کا حال یہ تھا کہ گھر میں کھانے کے لیے صرف روٹی کے چند ٹکڑے ہیں جو بچوں کے لیے کافی ہیں، بچوں کے لیے کافی ہیں، اس کے علاوہ ان کے لیے اس میں کچھ یعنی ان کے لیے اور غذا نہیں ہے۔ تو بیوی سے پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ کہا چند روٹیاں ہیں، وہ صرف بچوں کے لیے کافی ہیں۔ کہا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلانا اور
مہمان کو کھلانے کا انتظام کرنا، بچوں کو انہوں نے بہلا پھسلا کر سلایا اور مہمان کے لیے انہوں نے کھانے کا انتظام کیا، اور پھر چراغ بجھایا گیا، مہمان کھا لیا، اور پھر یہ مہمان چلا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اس واقعے کی، اس عمل کی، اللہ رب العالمین کو یہ عمل اتنا پسند آیا، حالانکہ اس زمانے میں روٹی کا ایک ٹکڑا کیا آج کے زمانے میں، لیکن اس زمانے میں اس موقع پر، تو جس موقع پر نیکی کی ضرورت ہے یا جس موقع پر عمل کی ضرورت ہے، اس موقع پر آدمی جو عمل کرتا ہے وہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ جس موقع پر جو عمل کیا جاتا ہے وہ بڑا ہے۔ اب لاک ڈاؤن کے موقع پر بہت سے لوگوں نے یعنی مدد کی، یعنی اپنے طور پر، تو یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ جو ضرورت کے وقت آدمی عمل کرتا ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا، اللہ رب العالمین نے اس کو رہتی دنیا تک کے لیے، اس واقعے کو دنیا والوں کے لیے ایک مثال قرار دیا۔ تو عمل کے فوائد یہ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو مرد یا عورت تم میں سے جو مرد یا عورت نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بہترین زندگی دے گا، حیات طیبہ، خوشگوار زندگی عطا کرے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور اللہ تعالیٰ اس کے بہتر اعمال کا آخرت میں بہتر بدلہ عطا کرے گا۔ تو عمل ہم کریں ایمان اور اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آخرت میں نجات کا یہ ذریعہ بنے گا، یہی ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک اور آیت کریمہ میں جو سورہ محمد کی ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ نیک عمل کیے، ایمان لایا اور نیک عمل کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی ہے اس پر بھی ایمان لائے اور اس پر عمل کیے، والحق من ربہم، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے کتاب وہ اللہ کی طرف سے حق ہے، تو کفر عنہم سیئاتہم، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، واصلح بالہم، اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو بھی درست کر دے گا، دنیا میں بھی اللہ ان کے حالات کو درست کر دے گا، ان کی پریشانیاں، ان کے مسائل، ان کے جو بھی ہیں اللہ رب العالمین ہے، اب اس کو درست کر دے گا، اس کو حل کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ انہیں آسانیاں پیدا فرمائے گا، مشکلات کو دور فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عمل کے ساتھ دنیا میں ثابت قدم رکھے۔ اللہ رب العالمین ہماری چھوٹی سی چھوٹی نیکیاں اللہ تعالیٰ اس میں اخلاص عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، ہمارے دین اور دنیا بہتر فرمائے، ہمارا اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے غضب سے بچائے، اللہ تعالیٰ اس کی ناراضگی سے بچائے، اللہ تعالیٰ بری تقدیر سے بچائے، برے فیصلے سے بچائے، بری موت سے بچائے، اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ہمارے بیوی بچوں کو اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے، ہماری روزی روٹی کے اللہ مسائل کو حل فرمائے، ہماری پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، ہمارے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان والوں کی ہی اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بتائی کہ ایمان والے ہی اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والخلفاء الراشدين وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وعلى سائر المهاجرين والأنصار والتابعين الأبرار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اكتب الستر والصحة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبارك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منه آمين واغزل من غزل دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منه آمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى ولا وعز وأتم أكبر